الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دوبارہ آپ کے سامنے میں مفتی سراج رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرماوے. ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی وظیفہ اللہ میری زبان سے کہلوائیں، جو بھی وظیفہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے کہلوائیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے میں جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان جائز مقاصد کو اس وظیفے میں تاثیر پیدا فرما کر اس کے کام کو پورا فرمائے. یہ میری دلی دعا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ تمام سامعین سامعات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت دی ہے، ہیلتھ اور ویلتھ. ہم اپنے فون سے میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے اپنے فرینڈز، فیملی، دوست احباب کو بتائے کہ اس پروگرام کو سنیں اور آپ انگلی قطع کر کے شہادت میں نام لکھا دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے گروپ میں بتلانا ہے یا اس بات کو میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بتلانا ہے. 1000 لوگ سنیں گے انشاءاللہ. جتنے لوگ سنیں گے، سنتے چلے جائیں گے، آپ کے خزانے میں انشاءاللہ ثواب کا ذخیرہ بنتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سلام جی لیاقت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ جی مولانا صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ جی جی شکر ہے مولانا صاحب، آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ میں نے سنتے اپنے رہے. استاد کو یاد کر ماشاءاللہ سنتے رہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
جزاک اللہ. شکریہ خدا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ شکریہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مفتی صاحب آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. آپ کی ٹھیک ہو؟ آپ کی بس دعا کے لیے التجا ہے کہ دعا ضرور کیجیے میرے لیے. اور ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ آپ نے کیمپر آئل بتایا تھا, جی ہاں. یہ مساج کے لیے تھا یا پینے کے لیے تھا؟ نہیں یہ مساج کے لیے, پینے کے لیے نہیں. چھاتی پر پینے جس کے لیے کو, تو وہ آئلنگ آئل بتایا تھا. ہاں جی. تو یہ کیا ہے, کیمپر آئل ہے؟ یہ کپور کا آئل ہے. اپنے اس کو اردو میں کپور کہتے ہیں یا کیمفر کہتے ہیں انگلش میں. کمفر جس کو بولتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک چھوٹے ہم کپڑے میں رکھتے ہیں یا کتابوں میں رکھتے ہیں, وہ خوشبو کے لیے, وہ کیڑے وغیرہ نہ آئیں, تو وہ چھوٹی سی اس کو پیس کر کے یہ لوگ آئل بناتے ہیں. اس کو چھاتی پر لگائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دمے کی بیماری کے لیے, سانس کی بیماری کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرماوے. میں آپ کے سامنے آج ایک بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں. ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے, اور عام طور پر بہت سے لوگ شکایت اور کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت پڑھتے بھی ہیں, اور گھر میں قرآن کی تلاوت آن بھی کرتے ہیں, اپنے فون میں یا اپنے ٹی وی میں یا اپنے کمپیوٹر پر آن کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی پریشانی جاتی نہیں, دعا قبول ہوتی نہیں. دیکھو, انسان میں صرف انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں, جو معصوم ہیں. ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں, جو بھی ہے, ان کے گناہوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر کوئی زنا کرے, چوری کرے, فلاں کرے, تو ان کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر یعنی اوپر چلا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ بہت سیریس ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں کثرت سے توبہ کرنی چاہیے, استغفر اللہ کرنا چاہیے, استغفار پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. Sheikh, thank you for doing this program and helping the Ummas. You have gave me something for my son. It's finished now, and I've been. You can contact me, inshallah. Yeah, inshallah. I will look after, because I wasn't well for a few days, inshallah. I'm sorry. So inshallah, I'll give you answer. You can text me again tonight, inshallah. Okay. Jazakallah, Sheikh. And for me, I am always ill, Sheikh, and I am in pain all the time. Allah I make cannot it easy. eat rice, bread, roti, anything. Okay, you listen, inshallah. One to wazifa I'm going to say, which is help me, will help many other people, inshallah. I will explain you. I cannot drink any milk. I get lots of pain and bloating as well. Okay. Alhamdulillah. Chalo, may Allah make it easy, inshallah. Ameen. May Allah grant you complete shifa. There are so many people saying Ameen also here, inshallah. Ameen. May Allah make it easy Jazakallah. for you, inshallah. No problem. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے. جی آپ ٹھیک ہو؟ اچھا مولانا صاحب, پچھلے کسی پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ الٹی بند کرنے کے لیے یہ لیمن جوس میں مجھے بھول گئی ہوں کہ اس میں کیا آپ نے بتایا تھا, کچھ اور مکس کر. اس میں ایپل جو ونیگر ہوتا ہے تھوڑا سا 1 ٹی اسپون, اور ہنی ہے اور لیمن جوس ہے, ان کو مکس کر کے اس کو پی لیا جائے, انشاءاللہ بند ہو جاتا ہے. اچھا, اور دوسرا بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ بتائیں پلیز. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, میں بہت عرصہ سے آپ کا فون نمبر کوشش کر رہی ہوں لینے کی, مگر مجھے نہیں مل رہا. اور مولانا صاحب میرا مسئلہ جو ہے نا وہ دن بدن بگڑ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گزر جائے تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو مجھے پلیز اگر بہت مہربانی آپ کی نوازش ہوگی, اگر کوئی
فون نمبر میں اسٹوڈیو سے پتہ کرتی ہوں لیکن وہ نہیں دیتے ہیں مجھے. وہ دیں گے انشاءاللہ، میں نے بتا دیا ہے، آج انشاءاللہ فون کرنا یا کل فون کرنا، انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں، ہر ایک کی مشکلوں کو اللہ دور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی اور مشکلوں میں جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں انشاءاللہ. میں بھی بہت زیادہ مشغول رہتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، بہت ساری کتابیں پڑھاتا ہوں، پھر بھی الحمدللہ خدمت خلق کرتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی فرمائے. ہر آدمی کی چاہت یہ ہے کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے، لیکن میں بہت شیڈول بہت بزی رہتا ہے. کبھی یہاں پڑھاتا ہوں، کبھی وہاں پڑھاتا ہوں، کبھی کہاں جاتا ہوں، کبھی کیا ہے، کبھی بیان ہے، کبھی ذکر مجلس ہے، کبھی تفسیر ہے، کبھی کتابیں پڑھاتا ہوں بخاری شریف پر، ترمذی شریف کے. تو تھوڑا مشغولیت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ پھر بھی کوشش کروں گا. ایک آدمی ہے، ہزار سامنے ہے، پھر بھی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعائیں کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مدد فرمائے، ہر ایک کی مشکل کو اللہ آسان فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرماوے، اللہ سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرماوے. تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صرف اور صرف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دھیان کے ساتھ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ انشاءاللہ میں بتا دوں. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر احسان الحمدللہ. مفتی صاحب ذرا غور سے سننا. میں نے 2-3 دفعہ آپ کو فون کیا تھا. مجھے ایک ایسی پرابلم ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے فرق نہیں پا رہا. آپ نے ڈاکٹر کو بتایا؟ ڈاکٹر تو 45 سال ہو گیا ڈاکٹروں کے چکر لگا کر. انہوں نے کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. پہلے مجھے دوائی دیتے تھے، پھر انہوں نے سٹاپ کرتی. انہوں نے کہا جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ان کے سائیڈ افیکٹ ہی ہوں گے. اچھا. ہاں جی. میرے کچھ بنتا ہے، وہ تو کہتے برین میں ہے، برین کی وجہ سے ہے. اچھا، یعنی ہوتا کیا ہے زبان میں؟ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی میٹ نہیں ہوتا بغیر بون کے، پورے بدن اس میں؟ طرح کی کوئی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے پورے بدن میں؟ ہاں جی. نہیں، جب میں لیٹتی ہوں ایسے ہوتا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. اچھا. جب اٹھ کے بیٹھتی ہوں اسی وقت پیٹ کے اوپر اتنا جیسے فش تڑپتی ہے اس طرح وہ تڑپا مجھے ڈالتے ہیں. تو اس کی شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سی مرتبہ اگر کوئی، کیونکہ ایسے ہزاروں کیس میں نے سنے ہیں کہ بہت سی مرتبہ کوئی کھانے میں کوئی اسی طرح گندی چیز جادو کی چیز دیتے ہیں تو وہ پیٹ کے اندر میں وہ ایک بول کی شکل اختیار کر لیتی ہے. جیسے ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا تو اس کو آپریشن میں تھیٹر میں لے گئے تو اس کی چھاتی کے نیچے سے وہ آپریشن کر رہے تھے تو وہاں سے مسلسل بال ہی نکلتے رہے. ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آیا یہ بال یہاں سے کیوں نکلتے ہیں یہاں، جب کہ اندر میں کوئی بال ہے نہیں. تو پھر میں نے ان کو فوراً کہا کہ آپریشن تھیٹر میں الحمدللہ کچھ علاج بتایا تو فوراً بال بند ہو گئے اور ان کا آپریشن ہو گیا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ کھانے میں کوئی چیز دی جائے تو اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس آپ کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے؟ نہیں، بارڈر لایا لیکن میں نے جب پڑھتی ہوں کوئی چالو آپ نے ایک دفعہ بتایا کہتے سورت وہ قل اعوذ برب الفلق آیت الکرسی، جب میں پڑھ کے اپنے پیٹ جب جسم پورے، پھر جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے تو پھر مجھے اتنی تکلیف ہوتا ہے، وہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری باڈی کے اوپر ہے. اچھا. جب میں ایسے کرتی ہوں تو پھر وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. آپ ایسا کرو، شاید یہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ یہ کلونجی آئل جو ہے نا، بلیک سیڈ آئل، ہاں جی، اس بلیک سیڈ آئل پر ایک چھوٹی سی چمچی لے کر اس پر اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے یا قہارو، یا قہارو. اچھا جی. اس کو 7 بار دم کرو، پھر اس بلیک سیڈ آئل کی جو صبح اس کو پیو.
اگر پیٹ میں کوئی اس طرح کی چیز ہے جادو وغیرہ کے ذریعے سے یا کوئی بھی بیماری ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ موت کے سوا ساری چیزوں کے لیے دوا ہے، اس میں سب چیز آ گئی، کوئی بھی بیماری چاہے جادو کے ذریعے سے ہو یا پھر بیماری ہی بیماری ہو، انشاءاللہ کوئی خلاصہ کچھ تو انشاءاللہ سلوشن مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ کوشش کریں 11 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے، پھر مجھے 2 ہفتے کے بعد بتائیں کہ آپ کو اس کا کچھ فیلنگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کا معاملہ فرما، یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بتائیے۔ مفتی صاحب پہلے تو میری بچوں کے لیے دعا کرنا پلیز۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ دوسرا پوچھنا ہے، پچھلے ہفتہ آپ نے بتایا تھا دمے کی بیماری کے لیے وہ کیمپر آئل، جی وہ کیمپر آئل تو ملا مجھے ہالینڈ اینڈ بارش سے، میں نے خریدا چھوٹا سا بوتل، وہ میں استعمال کر سکتی ہوں؟ آپ نے بوتل خرید لیے؟ جی جی، چھوٹا سا بوتل ہالینڈ اینڈ بارش میں ملا۔ اچھا اچھا، تو اس کو آپ اس کو چھاتی پر لگائیں انشاءاللہ، پینا نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا بوتل تو استعمال کر سکتی ہوں میں؟ ہاں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو دوسرا نارملی سوال ہے یہ یہاں ان دکانوں میں تو چھوٹا ہی ملے گا، لیکن آپ بنگلہ دیش یا انڈیا پاکستان سے کوئی آنے والا ہو تو اس سے وہ 100 یا 200 گرام کی مل جاتی ہے، وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے، وہ حکیمی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن کر کے دیکھیں انشاءاللہ، یہ مجھے پتہ نہیں ہالینڈ بیرن میں ملتا ہے، لیکن شاید یہ پیور والا ہو شاید۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں پوچھتے ڈھونڈتے ملا، تو اس نے کہا بہت چھوٹا سا مہنگا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہنگا رہنے دو، کتنے میں دیا لیکن آپ مجھے کو؟ چاہیے بوتل۔ اچھا، کتنے میں ملا آپ کو وہ؟ 650 میں ملا، چھوٹا سا بوتل۔ اچھا، تو بالکل چھوٹا۔ آپ آن لائن اپنے بیٹے کو کسی کو بتاؤ آن لائن کیمپر آئل لکھے تو شاید آن لائن مل جائے گا بہت سستے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال مفتی صاحب، جی وہ میں پچھلے ہفتہ بتائی تھی کہ وہ جو مائگرین کے لیے جی آپ نے بتایا نہیں، پلیز وہ مائگرین کے لیے کچھ بتاؤ۔ مائیگرین کے لیے سب سے آسان چیز یہی ہے کہ یہ جو ریزنز ہے، ڈرائی کسمس جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ ریزنز بولتے ہیں اس کو، وہ اچھی والی کالی والی ہوتی ہے نا، وہ کوئی دکان سے خرید لیں، اس کو 10 12 15 جو ہے آپ رات کو ایک گلاس یا ایک کپ بڑے والا اس کے اندر میں گرم پانی میں اس کو اندر میں ڈال دیں اور ڈھک کر کے رکھ دیں، پھر صبح وہ پانی پئیں اور وہ ریزنز کھا جائیں انشاءاللہ 10 12۔ بہت سے لوگوں کو اس میں بہت فائدہ ہوا ہے مائیگرین میں انشاءاللہ، اللہ کرے۔ اچھا، تو کتنے دن استعمال کرنی ہے؟ یہ نارملی 21 دن تک استعمال کرنا ہے۔ 21 دن تک؟ جی ہاں جی، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولیے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز مجھے آ رہی، جی بولیے۔ مجھے پوچھنا تھا کہ sometimes when I'm praying I can hear somebody saying Ameen after my Alhamdu. آپ just go a little bit far from your TV. I can hear double voice, no? Okay, sorry. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, that's better now. Yeah. So sometimes if I'm listening to Ruqya and I can hear somebody crying, and sometimes I can hear when I'm reading Alhamdu somebody says Ameen, and it's Okay. what is this? How many hours can I ask you 1-2 questions? Yes. How many hours you sleep? I sleep about 6 hours, 6-7 hours. Okay, sleeping is okay? Sleeping is okay, yeah, because I go to bed about midnight and then I wake up for Fajr. Very good. And then I don't sleep after Fajr. The second question, do you see any bad dream when you go to sleep? Anything like a snake, dogs falling down, or anything like a crocodile or something, cats and all? No. Completely fine. Okay. So what you do, when you hear now next time, straight away you just say La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
3 times, that's all. And then see after second time when you read, you still hear or not? I think so. One time, so last week, alhamdulillah, one case was happening something. I told him, read la hawla wa la quwwata illa billah. Straight away that person said, I can see something finish, run away or burn, something happen. So you read, and next time if you hear, straight away you say la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Understand? Do I say it loudly or just Loudly silently? meaning just you can hear yourself. Okay. Okay, inshallah. Okay. Jazakallah khair. No, Allah. Yeah, I'm very frightened because before No. I used to feel something on my legs, but I started praying 7 times Alhamdu on myself and I Very good, very good, mashallah. So you read this la hawla, just the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, la hawla wa la quwwata illa billah is the cure for 99 sickness. I remember one time a lady, she says, in my room I was seeing something is present. Always, night time when we go to sleep, she feels something is walking. I said, what you do? She said, next time if you see the things, read la hawla. He says, in the morning when I woke, I saw that things in middle of the night while I was awake and I read loud. In the morning I saw that place was like ashes, that thing burnt. So la hawla is so powerful. Inshallah, you read that, Allah will help you, inshallah. Okay. Inshallah, Jazakallah khair. Allah Hafiz. May Allah reward you. Ameen. Shukran. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے سسٹر. کیسے ہے بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خیریت. وہ میں نے دعا کرنے کے لیے کیا فون، وہ میری فیملی کے لیے دعا کرنا، میرے لیے کرنا، اور بڑی پریشانیاں گھر میں اللہ دور کرے. وہ نا جو آپ میں ایک مسئلہ یوٹیوب سے سن رہی تھی آپ کا، وہ یاسین صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھو تو اس میں 7 مبین آتی ہے. جی تو اس پہ نا سورج جو قریش ہے نا لیلا پہ پڑھو بھائی. جی 7 دفعہ. جی یہ کتنے دن پڑھنی ہے؟ یہ نارملی منیمم 11 days، میکسیمم 40 دن پڑھنی ہوتی ہے. اچھا 40 دن پڑھنی ہے. کوئی بھی مقصد ہو اس کا اللہ پاک حل کر دیتے ہیں، چاہے گھر کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے جاب کا ہو، چاہے مقدمہ کیس کا ہو، کوئی بھی ہو انشاءاللہ. جو بچوں کی شادیاں کی پریشانی ہوتی بہت زبردست ہے، انشاءاللہ اس کو کیجئے، اللہ پاک آسان فرمائے گا انشاءاللہ. میں نے آج 2 دن ہو گئے یہ وظیفہ شروع کیا ہے. اللہ سے امید کرتے ہوئے، اللہ سے یقین رکھتے ہوئے. یہ میں چھوٹے وظیفے تھے جو آپ بتاتے ہیں میں پڑھتی رہتی ہوں، تو لمبی کچھ آیتیں ہوتی ہیں تو مجھے یاد نہیں رہتی، تو پھر اس لیے میں وہ کہہ نہیں سکتے. یہ میں نے دھیان سے سنا تھا. اس تو میں نے کافی لوگوں نے مجھے اس کے بعد ریویو دیا ہے، کئی لوگوں کے بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں انشاءاللہ، وہ عمل ضرور کرے. جو بچہ شادی نہ مانتا ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں اس لیے دن رات، تو وہ ابھی نہ کرنا چاہتا ہو، عمر اس کی ایج اس کی ہو گئی ہے شادی، اس کے لیے بھی کرو انشاءاللہ. یا تو پانی میں دم کر کے پلا دو، اللہ کرے اس کا دل نرم ہو جائے گا. وہ ہمارے پاس ادھر نہیں رہتا، وہ ہم سے دور ہے، تو 2-3 گھنٹے کبھی آتا ہے. 2 دماغ میں دھیان کر کے پڑھو انشاءاللہ. اچھا دھیان کر کے دعا کرو ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دعا کرنا ضرور. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کی ہر مرادیں پوری فرمائے، اللہ گھر کی ہر مشکلات دور فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور جن بچوں کی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کے لیے صالحین جوڑے نصیب فرماوے. یہ تو میری دعائیں ہیں انشاءاللہ. میں ابھی بہت جلد دوبارہ بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. آپ سنتے رہیے اور آپ اپنے سوال کو پیش کیجئے انشاءاللہ. کافی بات جاننے کی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.